رفقۂ محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پھر ہم طلاق کے تعلق سے کچھ گفتگو کریں گے۔ جیسا کہ نکاح کا معاملہ، کہ اصل میں نکاح کیا ہے؟ نکاح دراصل جو بتایا گیا اسلام میں ایگریمنٹ ہے، کہ دو ایمان والوں کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہے نکاح۔ پھر اس کو ٹوٹنے کے مرحلے کیا ہے؟ وہ ایگریمنٹ کب ٹوٹتا؟ تو اس کے لیے طلاق ہے۔ تو طلاق کے لیے جیسا نکاح کے لیے کوئی وجہ نہیں ہوتی، اس لیے طلاق کے لیے بھی کوئی وجہ کا ہونا وہ ضروری نہیں ہے۔ پھر جیسا حق ہے مرد کو طلاق دینے کا، تو عورت کو بھی حق حاصل ہے کہ وہ کھلا لے اس سے، لیکن بندھن تو مرد ہی کھولے گا۔ عورت اپنی طرف سے طلاق دے گی ایسی پروویژن نہیں ہے۔ وہ طلاق یہ کھلا مانگے گی اور وہ طلاق دے گا۔ یہ باتیں ہیں، یہ چیزیں ہیں جو ہم کو سمجھنا چاہیے۔ اب جیسا لوگوں میں اکثریت اس میں انوالو تھی کہ بھائی 3 بار بول دیے بیک وقت ایک مجلس میں، جس پر میں نے میرے خیالات بھی پیش کیا اس میں، قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں۔ تو بیک وقت 3 طلاق دینے سے طلاق ہو جاتی، ہو گئی طلاق، اس طرح بتایا جاتا۔ اور اس میں اکثریت علماء کی اکثریت، ایمان والوں کی اکثریت اس میں ملوث ہے، جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ قلیل تعداد ہے جو اس چیز کو مانتی ہے، لیکن قرآن اور حدیث سے بیک وقت ایک مجلس میں 3 طلاق ثابت نہیں ہے کہ ہو جاتی، وہ ایک ہی گردانی جائیں گی، کیونکہ سورۃ طلاق آیت نمبر 1 میں نے پہلے بھی بتایا، اور آپ پڑھ لیجیے کہ طلاق کی جو ویوستھا ہے عدت کی مدت میں دی جائے۔ طلاق عدت کی مدت پوری ہونا ضروری ہے۔ وہ 3 مہینے کا پیریڈ، وہ MC پیریڈ، وہ چیزیں بتلائی گئی ہیں۔ لیکن ایک ہی مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بھی واقعہ میں نے پہلے بھی درج کیا، حضرت رکانہ رضی اللہ عنہ کا، یا تیش میں غصے میں آ کے جو بھی دے دیے بیوی کو طلاق، بعد میں اس کا پچھتاوا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، دریافت کیا کہ بھئی ایسا، تو بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک ہی مجلس میں دیا آپ نے۔ ہاں، تو کہا وہ طلاق واحد ہے، ایک ہی طلاق ہے، طلاق نہیں۔ یہ چیزیں بھی ہیں، لیکن نظر انداز کیا جاتا ہے ان چیزوں کو۔ یہ ریفرنس، یہ حوالے دیکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں انہوں نے یہ فیصلے دیے کہ ایک وقت میں 3 طلاق کسی نے دیا تو وہ ہو جاتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اطاعت اور میرے بعد میں خلفائے راشدین کی بھی اطاعت تم کو کرنا پڑے گا۔ بالکل ٹھیک فرماتے ہو کہ آپ کی بھی اطاعت کرنا پڑے گا اور خلفائے راشدین کی بھی کرنا پڑے گا۔ میں نے پہلے بھی بتلایا، بالکل صحیح ہے، لیکن بھائی وہ اطاعت کہ جو فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیے، اس فیصلے کے خلاف کوئی اگر فیصلہ کسی خلیفہ کا آتا ہے یا ہم کو حدیث میں ملتا ہے، تو کیا ہم وہ اطاعت کریں گے؟ کیا ہم یہ سمجھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے خلاف برخلاف کوئی فیصلہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سکتے؟ ہو نہیں سکتا، کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہوئی۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ نہیں دیے، اس کے علاوہ کوئی فیصلہ اگر دے دے کوئی خلیفہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ یا کوئی اور، تو ہم مان لیں گے۔ لیکن ایک فیصلہ موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ موجود ہے رکانہ رضی اللہ عنہ کا، کہ ایک مجلس میں 3 طلاق انہوں نے کہا۔ یہ مانتے ہیں اس چیز کو کہ ہاں ایسا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک گردانے کہ نہیں ایک ہی طلاق ہوئی ایک مجلس میں، باوجود اس کے اس فیصلے کے اوپر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے کو صرف اس لیے ڈالتے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ خلفائے راشدین کے بھی فیصلے کو آپ کو ماننا پڑے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف میں جانے والا فیصلہ، بات کے خلاف میں، کیا اس فیصلے کو ماننے کا کہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ہو نہیں سکتا۔ وہ تو یہ اس کا مطلب یہ رہے گا کہ اس کے علاوہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اگر کسی بات کا فیصلہ ہے تو خلیفہ کی مانیں گے، یہ بتایا جائے گا۔ اب پھر وہ ان کے ساتھ میں جوڑے جاتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں، کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے اوپر تو جو آیا تھا کہ مجھے اس پر کوئی فیصلہ دیجئے، باوجود اس کے کہ وہ ایمان والا تھا، تو اس کا تو قتل کر دیا تھا انہوں نے کہ میرا فیصلہ چاہیے تجھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر میرا فیصلہ چاہیے، ان کے ساتھ میں جوڑے جاتا ہے۔ یہ چیزیں تو کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہوئی، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں جوڑ دیا گیا، اور بیک وقت ایک مجلس میں بولنے سے 3 طلاق ہو جاتی، اس کو ڈکلیئر کر دیا گیا، جبکہ قلیل تعداد ہے، ایک جماعت دی ہے اہل حدیث، اللہ کے بندے، ان کا بالکل پختہ ایمان ہے قرآن کی آیت پر بھی حدیث پر بھی، کہ نہیں ہوتی، بیک وقت ایک وقت 3 کیا کئی بار بھی بول دیے، 100 بار بھی بول دیے ایک مجلس میں، تو بھی طلاق نہیں ہوتی، صاف وہ فتوے تک کے دے دیتے۔ لیکن ایسا ہے، ماننے کو تیار نہیں، تسلیم کرنے کو تیار نہیں، لیکن جب خود پر آتی ہے، جب کچھ معاملہ، تو پھر ڈھونڈتے پھرتے کیسا کرنا، کیا کرنا۔ تو میں یہ فرما رہا تھا کہ یہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے، جیسا سورہ البقرہ آیت نمبر 229 میں جو اللہ نے فرما دیا طلاق 2 بار ہے۔ اب اس سے کیا ہوا کہ جب یہ چیز چلائی گئی، قلیل تعداد مانتی تھی، ابھی تعداد بڑھ رہی ہے، لیکن اب لوگوں کو جب پتہ چلا، ہمارے معاشرے کے جوانوں کو، شادی شدہ جوانوں کو پتہ چلا کہ ارے نہیں، ایک مجلس میں 1 بار کیا 3 بار کیا 100 بار بھی بول دیے تو بھی طلاق نہیں ہوتی عورت کو، تو ان کے ذہنوں میں ایک بات آ گئی، ارے نہیں، 3 بار 100 بار بولنے سے طلاق نہیں ہوتی۔ غصہ آیا، چلو بول دو عورت کو طلاق۔ کسی نے پوچھا تو یہ ریفرنس دے دو کہ بھائی اہل حدیث والے تھوڑی مانتے اس چیز کو، قرآن تھوڑی اس کو مانتا، طلاق تھوڑی وہ، تو گویا کہ یہ بھی معاملہ ہونے لگا، یا شاید کہ ہو جائے کہ ان کی ہمت اتنی بڑھ جائے کہ بس دیتے جاؤ طلاق بیوی کو، کبھی بھی جب دل میں آئے گا، جب بول دو طلاق، کئی بار بول دو، اب بعد میں وہ تو ہوتی نہیں، کیونکہ عدت کی مدت تھوڑی کی ہم نے پوری، ہم نے رجوع کر لیا اس کو، یعنی ہوتی نہیں وہ طلاق، تو پھر کئی بار بولو زندگی میں، جب غصہ آیا بول دو، جب غلطی کی بول دو، جبکہ طلاق کے لیے کوئی عورت نے غلطی کرنا وہ ضروری نہیں ہے، ہاں ہے کہ بھائی کوئی غلطی ہوئی، اس پر تنبیہ دی جاتی ہے، پھر کہا جاتا ہے کہ بھائی تم مان نہیں رہی ہے تو میں تجھے طلاق دیتا ہوں، لیکن اس کے لیے کوئی اس کا غلطی کا ہونا ایسا ضروری نہیں ہے، لیکن اس سے کوئی چوک ہو رہی ہے، غلطی ہو رہی ہے بیوی سے، تو اس کو بنیاد بنا کے بھی کوئی طلاق دے سکتا، وہ کوئی طلاق حرام ہو گیا ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ تو اس کو کیا ایک مشغلہ بنا کے رکھ دینے کا معاملہ، کہ جیسا ایک نام بتانے کی ضرورت نہیں، جس سے میری ملاقات ہوئی، اس نے کہا ارے میں طلاق تھوڑی ہوتی انکل، میں نے تو میری بیوی کو کئی بار بولتا میں طلاق کر کے، تو طلاق کہاں ہوتی نہیں نا، میرا کنسیپٹ کلیئر ہے نا۔ ارے میرے بھائی تمہارا کنسیپٹ کلیئر ہے، لیکن آدھا کنسیپٹ کلیئر ہے، سورہ البقرہ آیت نمبر 229 پڑھ لینا چاہیے، کیا فرمایا اللہ نے؟ طلاق 2 بار ہے، پوری لائف میں 2 بار طلاق ہے، جب دل میں آیا بول دیے طلاق، تو طلاق کا معاملہ، اور پھر یہ کتنے بار بھی بولے ایک مجلس میں، صرف 2 بار ہے طلاق، یعنی اپنی لائف میں آپ اپنی بیوی کو صرف 2 بار کہہ سکتے طلاق۔ اب پھر پہلی بار کا ہے عدت کی مدت 3 مہینے جو ہے، وہ جو MC پیریڈ ہے، اس کے ڈیو ٹائم میں اپنے رجوع کر لیے اس کو، تو وہ پہلی طلاق نہیں ہوئی، ایک چانس گیا آپ کا، اب ایک چانس باقی ہے۔ جیسا کسی کی بیوی نے کسی کو آرے کارے بولی، اب اس کو برا لگا، آرے کارے بول دی، میرے کو بڑا دماغ پر اثر آ گیا، ابھی تک یہ نہیں بولی، چلو طلاق دے دیا، اس نے کہی کہ بھائی اب نہیں بولوں گی، جو بھی کمپرومائز ہوا معاملہ ان کا کہ نہیں مجھ سے غلطی ہو گئی، رجوع کر لیا عدت کی مدت میں، اس کا ایک چانس گیا۔ اب دوسری بار اور معاملہ آیا، اب تو کیا اور وہ غلطی کی، آرے کارے بھی بولی اور الٹا گالی بھی دے دی، گالی گلوچ بھی کر دی، پھر طلاق دیا اس نے، پھر اس نے غلطی تسلیم کی، پھر مان لی۔ یہ ذہن میں رکھیے، طلاق عورت کی غلطی پہ دینا ایسا کچھ یہ کوئی بین نہیں ہے، لیکن جنرلی یہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی کا اچھا چلتا ہے، کوئی غلطی ہوتی تو طلاق۔ اب وہ دوسری بار دیا اس نے، تو دوسری بار اس نے آرے کارے کے ساتھ میں گالیاں بھی شروع کر دی،
پھر اس نے معافی مانگ لی، پھر اس نے رجوع کر لیا. اب یہ ہوا بعد میں زندگی چل رہی ہے. تیسری بار تو کیا ہوا کہ آرے کارے بھی بولنا چالو، اس کا بولنا شروع کر دی، گالیاں بھی دی، اور روٹی بیلن بیل رہی تھی، بیلن پھینک کے مار دی، مارنا بھی شروع کر دی، بیلن بھی پھینک کے مار دی، گلاس بھی پھینک کے مار دی. اب کیا کرنا بھائی؟ تو وہ مسئلہ نہیں رہے گا. کہہ رہے طلاق تو کتنے بار بھی تو ایک مجلس میں تو ہوتی نہیں نا، تو ابھی بھی طلاق دے کے پھر اس کو اور دبا دینا. بالکل بیلن پھینک کے مارے کہ پٹک پٹک کے مارے، تیسرا اس کو چانس ہی نہیں ہے طلاق دینے کا. تو پھر کیا کرنا اس کی زیادتی پر؟ اب وہ خلیفہ کے پاس میں جائے گا، یا جو ذمہ دار ہے اس کے پاس میں جائے گا. اب ظاہر ہے اسلامی حکومت نہیں ہے، خلیفہ نہیں ہے، تو کوئی قاضی کے پاس جائے گا، یا جو ذمہ دار ہے ان کے پاس میں جائے گا. اب آج ہم سے دیکھیں آج کے اس میں کہ بھائی یہاں ہم رہتے ہیں انڈیا میں، تو کن ذمہ دار کے پاس جائیں گا بتائیے نا. تو بیٹھائے نا انہوں نے، مسلم پرسنل لا بورڈ ہے نا، وہاں جائیں گے، اور جو ذمہ دار ہے مقامی وہاں جائیں گے کہ بھائی ایسا ایسا ہو گیا. تو وہ جو ذمہ دار ہے، جس کی پاور ہے، جیسا مفتی حضرات کو فتوے دینے کی پاور رہتے ہیں کہ بھائی فتویٰ دے سکتے، تو وہ پھر ساری کیس کو سمجھیں گے، اور وہ پھر بندھن ان کو حق توڑنے کا، کہتے نہیں یہ ماننے کو تیار نہیں، کیونکہ اس کے پاس تو 2 طلاق کا حق تھا، تو 2 طلاق کا اس نے حق اپنا استعمال کر لیا، پاور. تیسرا تو حق ہی نہیں حاصل اس کو. اس لیے میرے بھائی، میرے جوانوں، اور جوانوں نہیں، میرے شادی شدہ جوانوں بھی اور بزرگوں بھی، موت تک کے شیطان آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے بہکانے کے لیے تیار ہے. تو آپ سوچیں کہ آپ غلطی سے بھی یہ نہ سمجھے کہ ارے واہ اب تو پتہ چل گیا. پہلے تو ہم سمجھتے تھے کہ 3 بار 10 بار کرنے سے طلاق ہو جاتی ہے، اب تو ہوتی نہیں، تو پھر زندگی بھر بولتے رہیں گے ایسا، طلاق کو تماشا بنا دیں گے. تو ایسا کچھ چلنے والا نہیں ہے. یہ آیت سورہ البقرہ آیت نمبر 229 آپ نے پڑھ لینا، طلاق صرف 2 بار ہے، صرف اور صرف 2 بار ہے. اور پھر تیسری کیا ہے؟ تو تیسری وہ ہے کہ جو میں پہلے بھی آپ کو جو بیان بازی میں نے بتایا کہ عدت کی مدت گزر گئی، پہلی طلاق دیے، فرسٹ طلاق دیے تو فرسٹ اینڈ فائنل ہو گئی، تیسری یعنی فائنل ہو جانا. سیکنڈ دیے، عدت کی مدت گزر گئی، سیکنڈ اینڈ فائنل. فرسٹ اینڈ فائنل ہو جائے چاہے سیکنڈ اینڈ فائنل ہو جائے، لیکن فائنل اینڈ فائنل تو ہوتا ہی نہیں. کوئی میچ ایسا ہوتا ہے کہ فائنل ہے اس کا بھی فائنل ہو رہا ہے کر کے، فائنل ہی ہوتا ہو. تیسری طلاق کو جو فائنل ہے، جو پڑ جاتی ہے، وہی اصل میں تیسری طلاق ہے، جس کو ہم تیسری کہتے ہیں کاؤنٹنگ میں. قرآن میں تو پورا قرآن ڈھونڈنے کے آپ کو تیسری طلاق کا کہیں ذکر نہیں دکھے گا. پہلی طلاق، اور جب طلاق پڑ جاتی ہے عدت کی مدت کے بعد میں فائنلائز ہو جاتی ہے، فائنل طلاق وہی تیسری اصل میں. تو اس چیز سے بھی ڈرنا چاہیے جوانوں نے، اور جو جن کی عمر رسیدہ ہے انہوں نے بھی، جب تک کہ ان کا بندھن جڑا ہوا ہے کہ بھائی بس اٹھے اور طلاق دینا شروع کر دیے، اور کئی بار بولنا شروع کر دیے. یعنی ایک وہ ڈر والا حربہ استعمال کرے اس کو کہ طلاق دوں کیا، پہلے بھی اتنے بار بولا تھا، سدھری نہیں، تو 5 بار بولا تھا میں نے، اب اور بولتا میرے کو تو حق حاصل ہے. ارے کچھ حق حاصل نہیں ہے، زندگی میں 2 ہی بار بس طلاق دینے کا حق حاصل ہے آپ کو. اور اس کے بعد میں اس لیے اپنے پاس جو چیز ہوتی نا کہ پتہ ہوتا نا اپنے کو کہ اپنے پاس میں 2 ہی گولی ہے، تو 2 گولی کے لیے انسان سوچتا ہے کہ اس کو بہت میں محفوظ رکھوں، یہ مصیبت کے وقت میں میری جان بچانے کے کام میں آ گئے. کہیں پر بھی فائر نہیں اڑا دیتا اس کی. وہ فوجی کے پاس میں جب جنگ کے وقت میں پتہ چلتا 2 ہی گولی رہتی اس کی بندوق میں بھری ہوئی کہ اب تو 2 ہی کارتوس ہے میرے پاس میں، تو اس کو کہیں بھی نہیں اڑا دیتا. وہ برابر اس کے جان پر بنتی پھر بھی نہیں اڑاتا. وہ سوچتا جب اس کا موقع آئے گا کہ میری جان کے علاوہ میرے سارے سپاہیوں کی جانیں بچیں گی، جب میں استعمال کروں گا اس کو وقت پر. تو وہ 2 ہے آپ کے پاس میں طلاق کے، تو اس کو بچا کے رکھیے آپ. پہلے تو جو اسپیئر میں پہلی طلاق ہی دینے سے ہم گریز کریں، ویسی معاملات کو سارا درست کرے، ہمارا سیٹل کرے سمجھا کے بجھا کے. پھر اگر دینے میں آ گئی تو پھر دوسری سے ہم پرہیز کریں. کتنا ہی اچھا ہوتا ہے کہ زندگی پر ہم ایک بھی طلاق کا استعمال نہ کریں، ایک کا کر دیں تو دوسری کا استعمال نہ کریں. اور جب دوسری کا ہم نے استعمال کر دیا تو پھر تو دروازہ ہی بند ہے، اب تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اب تو قاضی کے پاس ہی جانا پڑے گا. اگر بیوی نے جوتے ماری تب بھی تیسری طلاق کا حق ہی حاصل نہیں ہے. 2 طلاق استعمال کر لیا، یہ باندھ کے رکھ لیجیے آپ. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت طلاق کے معاملے میں ہم کو پوری طرح طلاق کو سمجھنے اور سمجھ بوجھ سے فیصلہ کرنے اور ہماری زندگی بسر کرنے، ہمارے جوانوں کو، شادی شدہ جوانوں کو
جو بھی شادی شدہ بزرگوں کو، شادی شدہ میرے بچوں کو جو مجھ سے چھوٹے ہیں، اور خود مجھ کو بھی، ایسا نہیں کہ میں کوئی دودھ کا دھلا ہوں، شیطان چاروں طرف سے چپکا ہوا ہے، ہر عالم کو، ہر فاضل کو، ہر مفتی کو، ہر ایمان والے کو اللہ تعالیٰ اس کو برداشت کا مادہ دے، اس کو سمجھنے کی طاقت دے طلاق کا اصل میں مسئلہ کیا ہے ایکچوئل، اور لوگوں کے ہم بہکاوے میں نہ آئیں، قرآن کی آیتوں کو سمجھے، قرآن کی آیتوں کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر غور و تدبر کرنے اور موت تک اس پہ جمع رہنے کی میرا مالک توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔